गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے سلسلے میں بتایا ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہے. یہ آیات وہ آیت ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور لاز بھی ہے، بائی لاز بھی ہے. ان آیات میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، عقائد کا ذکر ہے، فکری ذکر ہے، اس کے بعد اعمال کا ذکر ہے. اعمال میں عبادات بھی ہے اور معاملات بھی ہے. پھر اس کے بعد اخلاق کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد معاہدے کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں اردو میں اس کا صحیح مفہوم طاعت کہتے ہیں، طاعت کو. اور بر کہتے ہیں حسن سلوک کو، بر کہتے ہیں اچھائی کو، بر کہتے ہیں خیر خواہی کو، بر کہتے ہیں تمام نیکیوں کو. بر کا لفظ اللہ تبارک و تعالی استعمال فرما کر یہ بتا دیا کہ بر جو ہے تمام نیکیوں کو شامل ہے. اس آیت میں پہلے ٹکڑے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں یہود و نصارہ کی تردید ہو رہی ہے. یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نیکی کا تعلق جو ہے مشرق کی طرف رخ کرنے سے ہے یا مغرب کی طرف رخ کرنے سے ہے. تو بتا دیا کہ نیکی جو ہے، نیکی اصل کیا ہے اس کا ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر ہے. نمبر 1 وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور تمام آسمانی کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، بر من آمنا، اور لیکن نیکی یہ ہے اس شخص کی کہ جو بھی ایمان لاتا ہو اللہ پر، اس طور پر کہ اللہ کو ایک سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے. یہ ایمانیات کا ذکر ہے. اس کے بعد نیکی
وہ نیکی جس کا تعلق معاملات سے ہے۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مال عطا کریں، مال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حبہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹ رہا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور مال خرچ کرے اور مال عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے سب سے پہلے ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دے۔ یعنی مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے اس کا یہاں پر جو ہے قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنے میں اس میں دو ثواب ہے۔ ایک ثواب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح درجہ بہ درجہ جو ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا، سب سے پہلے جو ہے اپنے علاقہ کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے ضلع کے لوگوں کو، پھر اسی طریقے سے وآت المال علی حبہ ذوی القربى، نمبر 1 رشتہ دار میں جتنے رشتہ دار ہیں سب کو شامل ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے والد اس حال میں بنا ہو کہ وہ جو ہے نابالغ ہو، تو یہ معاشرے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یتیموں کا خیال کریں۔ نمبر 3 والمساکین، اور وہ لوگ جو سوال نہیں کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مال عطا کریں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر میں شرط نہیں ہے کہ امیر یا غریب، مثلا کوئی آدمی جو بہار کا ہے اور وہ جو ہے لکھنؤ آتے آتے جو ہے اس کا جو ہے پیسہ جو ہے ختم ہو گیا، اب جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اگر کیا کہتے ہیں مال اگر لینا چاہے صدقے کا تو اس کے لیے صدقے کا مال لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے۔ نمبر 5 والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں گردنوں کے آزاد کرنے میں۔ اب تو خیر غلام رہے نہیں، اب یہ ہے کہ اس دور میں جو اگر کسی کے اوپر قرض ہے یا کسی پریشانی میں ہے تو اگر وہ جو ہے ان چیزوں میں خرچ کرے۔ وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرنے میں، اور کسی کا قرض اگر ہو اس کے قرض ادا کرنے میں۔ تو اس میں جو یہ بھی بتا دیا گیا کہ معاملات ہمارے کیسے ہو، ہمارا جو ہے مال جو ہے کن لوگوں کو دیا جائے، اور مال بالکل صاف دیا جائے۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ مال وہ دیا جائے جو آپ اپنے لیے پسند